بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ ایک روایت ذکر کی ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انصر اخاک ظالما او مظلوما، قال رجل انصره اذا كان مظلوما كيف انصره اذا كان ظالما، قال تحجزه او تمنعه عن الظلم فإن ذلك نصره، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ ایک صحابی نے عرض کیا: اللہ کے رسول، جب مظلوم ہوتا ہے تو ہم اس کی مدد کرتے ہیں، لیکن ظالم کی ہم کیسے مدد کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اس کو ظلم سے روک دو، یہی ظالم کی مدد ہے۔ حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایسی تربیت کی تھی کہ کسی ایسی بات کی کہ جو شریعت کے خلاف ہو، شریعت کے مزاج کے خلاف ہو، اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کتنی زیادہ محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ جب اللہ کے رسول وضو فرماتے تو صحابہ کرام اپنے ہاتھ کو لگا دیتے اور وضو کا پانی ان کے ہاتھوں پر آ جاتا، اسے اپنے چہروں پر مل لیا کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو، تو انہوں نے سوال کیا، ادب مانے نہیں ہوا، اور ان کو یہ معلوم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے ہیں وہ اپنے دل سے نہیں کہتے، بلکہ اللہ کا اشارہ ہوتا ہے، وحی ہوتی ہے، اور آپ کے دل میں بات ڈالی جاتی ہے، اس کے تقاضے سے یہ بات کرتے ہیں۔ اس کے باوجود صحابہ کرام نے یہ سوال کیا: اللہ کے رسول، ہم ظالم کی مدد کیسے کریں؟ اور ان کو حیرت بھی ہوئی کہ ہمارا دین یہ سکھاتا ہے کہ ظالم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ظالم کی بھی مدد کی جائے تو انہوں نے سوال کیا، اور اس میں کوئی جھجک نہیں محسوس کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ تم اس کو ظلم سے روک دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی جو تربیت فرمائی اس کا ایک نمونہ اور ملاحظہ فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت تشکیل دی، ایک ٹکڑی ایک سریے میں بھیجی، اور ایک صاحب کو اس کا امیر بنایا۔ وہاں پر کچھ ایسی بات پیش آئی کہ وہ ناراض ہو گئے۔ امیر صاحب نے اپنے ماتحت صحابہ کرام سے یہ کہا کہ آگ جلاؤ اور ہر شخص آگ میں کودے۔ تو صحابہ کرام نے یہ سن کر انکار کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہم اس وجہ سے ایمان لائے تھے کہ آگ سے محفوظ رہیں، اور آپ ہمیں آگ میں داخل ہونے کا حکم دے رہے ہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ جب وہ لوگ واپس آئے اور یہ مسئلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم آگ میں داخل ہو جاتے تو کبھی آگ سے چھٹکارا نہیں پا سکتے تھے۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو کتنا حساس بنایا ہے، ذہن کی بیداری عطا کی، اور دل کو شریعت کے مطابق لے جانے کے لیے اور دماغ کو سوچنے کے لیے کس طریقے سے اللہ کے رسول نے تربیت کی۔ آج بھی جب ہمارے سامنے کوئی ایسا مسئلہ آئے کہ جو بظاہر شریعت سے ٹکراتا ہوا ہو، بات سمجھ میں نہ آئے،
تو ہمیں علماء کرام کی خدمت میں اس بات کو پیش کرنا چاہیے، اور عوام کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ ہر چیز کو قبول کر لے۔ جیسے یہاں پر صحابہ کرام نے یہ بات پیش کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا، ہمیں کسی کی عقیدت، کسی کام کو جو بظاہر شریعت کے خلاف ہو اس پر عمل کرنے کے لیے آمادہ نہ کرے، بلکہ سوال کرنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے، معلومات کرنا چاہیے، اور یہ شعور کی تربیت اور یہ ذہن کی بیداری تمام امت میں پیدا ہونا چاہیے۔ لوگ اپنے حاکموں کی آنکھ بند کر اتباع کرتے ہیں اور اپنے ماننے والوں کی بات کو مان لیتے ہیں۔ اس لحاظ سے بہت سے ایسے لوگ ہیں، بہت سے ایسے پیر ہیں، بہت سے ایسے فقیر ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے ماننے والوں کو شریعت کے نام پر شریعت کے خلاف حکم دیتے ہیں۔ لہٰذا اس کی تحقیق کرنا چاہیے، اس کو معلوم کرنا چاہیے اور دین کی صحیح اتباع کرنا چاہیے، اور ان باتوں کو مان کر تبھی ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں اور صحیح راستے پر چل سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی صحابہ کرام کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج سے الگ ہوں، اور دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔